انفرادی اخلاقیات میں بھی عدل اور اعتدال کوئی آسان بات نہیں ہے. وہاں بھی ایک پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، ایک روایتی پل صراط موجود ہے. ذرا ادھر ہوں گے تو ایک افراط اور ذرا ادھر ہو گئے تو ایک تفریط ہے. ان میں بھی مختلف اخلاقی اقدار کے مابین ایک توازن اور اعتدال بہت مشکل کام ہے. اسی کی مثال میں نے کل دی تھی. رہبانیت قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ کسی بدنیتی کے تحت ایجاد نہیں کی گئی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے لازم نہیں کیا تھا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. لیکن ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے بھی رہبانیت کا نظام ایجاد کیا وہ نیکی ہی کا جذبہ تھا ان کا. اللہ سے لو لگانے کی شدت تھی کہ جو حد اعتدال سے تجاوز کر گئی تھی، جس کی دو مثالیں کل میں پیش کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور روک رہے ہیں. معلوم ہوتا ایک جذبہ ہے، وہ عبادت اور زہد اور تبتل اور انقطاع، اس کا ایک ایسا منہ زور جذبہ ہے کہ جسے روکا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کے اندر دنیا پرستی اور لذات پرستی کا معاملہ ہو اور اس کو روکا جائے، یہاں معاملہ برعکس ہے. لیکن روکنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں بھی اگر حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا تو نظام غلط ہو جائے گا اور خیر سے شر وجود میں آ جائے گا. اسی طرح وہ تین صحابہ جن کا بخاری میں واقع آتا ہے، ایک نے کہا میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، اپنی قبر بستر سے نہیں لگاؤں گا. دوسرے نے کہا میں شادی بیاہ کا کھکیڑ مول نہیں لوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی ناغہ نہیں کروں گا، روزہ رکھا کروں گا ہر روز. لیکن حضور نے بڑی غضبناکی کے ساتھ، بہت ہی یہ غیر معمولی ہے اس حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامنے آتا ہے طرز عمل، آپ نہایت غضبناک ہوئے اور آپ نے یہاں تک فرمائے الفاظ کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، لیکن میرا طریقہ یہ ہے، میرا تو یہ طریقہ متوازن ہے. اس کی ایک مثال میں اور بھی دوں گا. اس کا تعلق ہے ہمارے معاشی نظام کے ساتھ کہ جس طریقے سے دو اخلاقی قدریں ہیں، ایک ہے عفو، ایک ہے قصاص. عفو کی اپنی اہمیت ہے، کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے آپ اسے معاف کر دیں. انفرادی ترفع، روحانی ترقی اس میں ہے، بشرطے کہ آپ قصاص یا انتقام لینے پر قادر ہو. باقی اگر آپ میں طاقت ہی نہیں ہے تب تو قہر درویش بر جانے درویش اگر ہو رہا ہے تو اس میں کوئی روحانی ترفع کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو ایک مجبوری کی کیفیت ہے. لیکن اگر قصاص اور انتقام لینے پر آپ قادر ہوں اور پھر نہ لیں تو اس سے جو ترفع ہوگا، روحانی ترقی ہوگی، آپ کا انفرادی ارتقاء ہوگا، وہ نہایت قیمتی ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کر دیا کرو اور اگر تم چشم پوشی سے کام لیا کرو، اگر تم ڈھیل دیا کرو، اگر تم بخش دیا کرو تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. اس قدر زوردار تشویق اور ترغیب ہے عفو کی. لیکن دوسری طرف وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے. اگر قصاص کو آپ نے خارج کر دیا اپنے نظام سے تو معاشرہ بگڑ جائے گا، شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اس نے آج آپ پر زیادتی کی تھی، چونکہ کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، پکڑ نہیں ہوئی، کوئی سزا نہیں ملی، اس کا اور حوصلہ بڑھے گا، وہ کسی اور پر بھی زیادتی کرے گا. آج اس نے آپ کے ایک تھپڑ رسید کیا تھا، کل کسی اور کے لگائے گا. لیکن یہ کہ اگر اسے اس کا بدلہ مل جائے تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور معاشرے کے اندر اصلاح کی شکل پیدا ہو.